نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، یعنی زندگی کس طرح گزاری، اپنی مرضی پہ یا اللہ کی مرضی پہ، اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزاری یا نفس کی مان کے زندگی گزاری۔ پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری، 60 سال 50 سال 80 سال 40 سال کیسے گزارے؟ یہ نہیں کہ انسان دنیا میں آیا چلا گیا اور اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ دنیا میں جتنا وقت گزارا، جتنے سال گزارے، کیسے گزارے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آئے چلے گئے اور کوئی پوچھے گا نہیں، چاہے جس طرح مرضی زندگی گزار کے چلے جائیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ بس مزے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں بس زندگی گزارو جس طرح جی چاہتا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ زندگی کہاں گزاری، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کا سوال ہوگا، جواب دیں گے تو تب کام بنے گا، اگر جواب نہ دیا تو پھر طرح طرح کے خطرناک خوفناک عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جہنم کی آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اور دوسرا سوال جوانی کا، جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ عمر میں جوانی بھی آ گئی، مگر خصوصی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جو طاقت کی عمر ہے، جو غفلت کی عمر ہے، جس میں غفلت ہو جاتی ہے، انسان کسی کی مانتا نہیں، اپنی رٹ پہ چلتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم جو اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کے دھوکے میں اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج گھنٹوں گھنٹوں ہم فضول بیٹھے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، لیکن نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کے حکم ہم نہیں مانتے۔ تو جوانی کے بارے میں خصوصی پوچھ ہوگی کہ جوانی کیسے گزاری۔ تو اس کے بعد تیسرا سوال، مال کس طرح کمایا تھا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ آج ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، بس پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، حلال کا ہو آرام کا ہو، ہمارا مقصد پیسے کے ساتھ ہے۔
کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور کہاں خرچ کیا اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آج ہم جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہوشیاری ہے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، یہ سارا حرام ہے، اور فضول خرچی کرتے ہیں۔ کمانے کے بارے میں علیحدہ پوچھ اور کہاں خرچ کیا اس بارے میں علیحدہ پوچھا جائے گا۔ اور چوتھا سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اب علم کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم پھر بھی اس کے بندوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری مشکلیں آسان کر دیں، ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، بیٹے دے دیں، بیٹیاں دے دیں۔ ہمیں پتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی زندگی میں کامیابی ہے، چاہے کوئی دنیا کے جس کونے میں رہے، ان کی سنت میں کامیابی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے حکم ہے قرآن میں، ہمیں سارا علم ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ زندگی گزار دی کوئی پوچھے گا نہیں، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے بدلہ ملے گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے بدلہ ملے گا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس یہ کہہ دیتے ہیں اللہ مہربان ہے، بس اللہ مہربان ہے نماز نہ پڑھو، اللہ مہربان ہے غیروں کی نام کی نظر و نیاز دو، غیروں سے منتیں مانگو، غیروں پہ جا کے قبروں پہ جا کے سجدے کرو، نبی کے طریقے کو چھوڑ دو، جھوٹ بولو، کبیرہ گناہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، اور کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو ہمارا سیدھا جواب ہے کہ بس اللہ مہربان ہے جی، اللہ بخش دے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان اور کافر ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ نمازی اور بے نمازی ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ سچ والا جھوٹ والا ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ حلال کھانے والا حرام کھانے والا ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ اللہ کے حکموں پہ پابند زندگی گزارنے والا اور اپنے نفس کی مان کے زندگی گزارنے والا کیا ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدائش سے موت کے آخری سانس تک اختیار دیا ہے۔ دو رستے بتا دیے، جنت کا اور جہنم کا، اپنا اور شیطان کا۔ اب ہماری مرضی ہے ہم جس رستے پہ چلیں، یہ ہمارا نقصان ہے۔ جیسا کریں گے ویسا بدلہ ملے گا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اس زندگی کو غنیمت جانا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ چلے گئے، اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ آج 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز رہ گئی جرم تو سمجھیں، جرم بھی نہیں سمجھتے کہ ہماری نماز رہ گئی۔ سب سے پہلا سوال کل قیامت والے دن نماز کے بارے میں
تو جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو حساب کیا دیں گے؟ 40-50 سال عمر ہو گئی، نماز کو ہم جاتے نہیں، تو ہم کیا حساب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جس کی ایک نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، وہ ایک حقوق جہنم میں جلے گا، یعنی کہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ اور جس کی نماز ہی وہ پہلے سوال ہی سے فیل ہو گیا، اس کے نامہ اعمال میں سے نماز ہی نہ نکلی، تو فرمایا اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ بنیادی چیز نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو راضی کرنا کا ہمارا کوئی پلان ہی نہیں، ہمارے یہ مقصد ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس معمول بنا لیا کہ ہم نے پڑھنی ہی نہیں، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، کرتے کرتے ساری زندگی گزر گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ عنقریب موت آنے والی ہے، عنقریب ہم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم نے اس زندگی کا حساب دینا ہے اور لازمی دینا ہے۔ تو آج بھی چانس ہے پچھلی زندگی سے توبہ کی جائے، اگلی زندگی کا عزم اور ارادہ کیا جائے کہ آج کے بعد ہم اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے آج اپنا محاسبہ نہ کیا، سوچ و فکر نہ کی، تو کل قیامت والے دن بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس وقت کہیں گے یا اللہ دنیا میں بھیج، اب ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے، مگر نہیں، پھر وقت نہیں ملے گا۔ آج وقت ہے توبہ کرنے کا، آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج وقت ہے خود کو سدھارنے کا۔ اگر ہم کل کرتے رہے تو زندگی گزر جائے گی، یہ آج سے نکل جائے گی، اور جب یہ آج سے نکل گئی پھر بڑا پچھتاوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، فرمایا جس وقت بھی کوئی آئے معافی مانگے میں معاف کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کوئی آئے تو صحیح، کوئی ارادہ تو کرے، کوئی نیت تو کرے زندگی پچھلی غفلت والی زندگی سے توبہ کرنے کی۔ جب نیت عزم اور ارادہ کر لے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں پچھلی زندگی سے جو اللہ کے حکموں کے بغیر گزری، نبی کے طریقوں کے بغیر گزری، اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ عزم اور ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاروں گا، تو اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں، عزم کر لیں، ہمارا مقصد سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر راضی نہ کیا تو ان سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، پھر آگے جہنم ہے، طرح طرح کے عذاب ہے، وہاں کوئی چھوٹ نہیں، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، نیکی کی اس کا بھی بدلہ، برائی کی اس کا بھی بدلہ۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں، اور جو چند روزہ زندگی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس زندگی کو اللہ کے حکموں پہ گزاریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔